وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو ابتدائی دعوت ہے وہ اپنے اقربا اور قریبی رشتہ داروں کے لیے تھی، خاندان قریش اور بنو ہاشم کے لیے تھی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو تنذیر کیجیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور اس دعوت کے اثرات اطراف میں بھی پھیلنا شروع ہوتے ہیں۔ کچھ غلام اور کچھ دیگر لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ 38 لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے کہ ابو جہل کو بہت سخت غصہ تھا حضور علیہ السلام پر، اور حضور علیہ السلام کی تحریک سے بہت زیادہ خائف تھا۔ عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب اس نے حضور علیہ السلام پر نوکیلے پتھر کے ذریعے حملہ کر دیا، جس سے مبارک بدن لہو لہان ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام صحن حرم میں آ کے اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے اور اپنی کہانی جو درد بھری ہے وہ اپنے رب کے سامنے رکھ دی۔ ادھر حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب شکار کھیل کے واپس آ رہے تھے، تو وہ بڑے اطراء کے چل رہے تھے، جس طرح کے عربوں میں رواج تھا۔ شتر مرغ کے 2 پر آپ اپنی پشت پہ لگایا کرتے تھے اور عجیب انوکھی اور نرالی شان تھی۔ تو 2 لونڈیاں آپس میں بات کر رہی تھیں کہ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوا تو اس کی یہ چال نہ ہوتی۔ تو انہوں نے سن لیا اور انہیں پوچھا کیا ماجرا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ حضور پہ قربان۔ ان پر ابو جہل نے نوکیلے پتھر کے ساتھ حملہ کیا اور ان کو زخمی کر دیا۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کی خاموشی اور ان کی شرافت سے اس نے فائدہ حاصل کیا اور حملہ آور۔ امیر حمزہ سخت غصے میں آ گئے اور صحن حرم میں پہنچے۔ صنادید قریش حرم میں کعبۃ اللہ کے آس پاس مختلف جگہوں پہ نشستیں جما کے بیٹھتے تھے، تو ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، تو آگے بڑھے اور اپنی کمان اس کے سر پہ ماری اور کہا کہ کیا تو نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھ لیا ہے؟ اچھا، ابو جہل کھڑا ہوا، اس کا سر پھٹ گیا تھا، اس کے حواری مزاحمت کے لیے کھڑے ہوئے، تو ابو جہل بہت قائم شخص تھا۔ اس نے کہا اگر یہ لڑائی چھڑ گئی تو بنو ہاشم بھی نکل آئیں گے، تو یہ بات دور تک جائے گی۔ تو اس نے کہا بس وہ میرے سے ہی کچھ ہو گیا تھا، آپ لوگ بیٹھیں، اور اس طرح معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اب حضور کے چچا بے تابی سے
آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو دیکھا کہ حرم میں ہی حضور سجدہ ریز ہیں، تو حضور کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ تو حضور اللہ کی حضور سجدہ ریز ہیں، خیر سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کے بیٹے، میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ تو یہ جواب ان کی توقع کے مطابق نہیں تھا، تو برجستہ انہوں نے کہا آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ میں اتنے بڑے سرغنہ کو، اتنا بڑا مکے کا سردار ہے، اس سے مزاحمت کی ہے اور اس کا سر پھوڑ دیا ہے، تو آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا چچا جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کو تو بھی مان۔ تو یہ وقت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا ہوا، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 38 لوگ پہلے مسلمان تھے، تو یہ 39ویں شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول